की सिक्योरिटी काउंसिल की वो बाइंडिंग था। मेरा ख्याल है कि ना तो अफगानिस्तान को और ना ही भारत को या किसी भी ऐसी कंट्री को जिसको हमारे साथ प्रॉब्लम है उसे हमारे लिए कुछ भी या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत है, या हमसे नाराजगी अगर उनको है और किसी किस्म का वो सोच रहे हैं कि वो हम पे अटैक करे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो मेरा ख्याल है आराम से पॉपकॉर्न ले लें और आराम से बैठ के देखें। जो फिल्म यहाँ चल रही है उसमें हम अपने आप को खुद ही पीटने वाले हैं। यहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसके बाद पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए हमारे अपने लोग ही काफी होंगे। ना तो अफगानिस्तान को किसी किस्म का की मेहनत करने की जरूरत है और ना ही भारत को परेशान होने की जरूरत है, इसलिए कि ऊपर वाले के फजलो करम से जिस तरह के लोग, जिस तरह के लीडर और जिस तरह की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हमें मिली है, ऐसी तो शायद मैं कहती हूँ ऊपर वाला दुश्मन को भी ना दे। ये लोग अपने ही कंट्री को जो है इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि जिसका कोई आपको दूसरा करता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। दिल्ली के बहुत करीब 26/11 से भी बड़ी साजिश। जैश मोहम्मद देख लें, लश्कर तैयबा देख लें, मतलब पाकिस्तानियों को शायद आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो साउथ एशिया को वॉच करते हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको यही बताएंगे कि जी स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। दोनों डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, ये जैश मोहम्मद से इनके तार जो हैं जुड़े हैं ना, कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया। पहले भी उन्होंने एक दफा ये कहा कि जी हाँ जी हम तो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस रहे, अब वो हाफिज सईद और उनका नाम ले रहे हैं। वो मेरा ख्याल है आराम से पॉपकॉर्न ले लें और आराम से बैठ के देखें। जो फिल्म यहाँ चल रही है उसमें हम अपने आप को खुद ही पीटने वाले हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ। इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को इस्लाम हमने लॉन्च किया 71 में, फिर हमने इंडिया पे अटैक किया, जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैटर्नाइज कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है, ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है इस वक्त। जी शकील। अच्छा चीमा साहब, आपने बात की कि FATF से हम निकले और सजाएं भी हुई। हाफिज सईद को सर किस जुर्म में सजा हुई? 31 साल भी हुई, फिर कहते हैं कि 12-13 साल की और सजा हुई, और वो किस जेल में सजा काट रहे हैं? क्या जुर्म क्या था उनका? पहले ये कहा जाता था कि जी अदालतें क्या करें, उनके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं मिलती, पहले वो रिहा हो जाते थे,
لیکن اس میں اب جو جب FATF کا شکنجا کسا گیا تو پھر ان کو سزا ہو گئی اور اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی کہ کیا کس جرم میں سزا ہوئی, کیا ٹیرر فائنینسنگ کر رہے تھے وہ. چور صاحب مجھے اتنا پتا ہے کہ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1373 اینڈ 1267 آئی تھنک ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ سزائیں دی گئی. وہ پاکستان کے اوپر بائنڈنگ تھا اس کے اوپر ایکٹ کرنا, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹیلز. اور دوسری جس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس جیل میں, مجھے چور صاحب وہ بھی نہیں پتا وہ کون سی جیل میں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہیں, اینڈ ایون اف ہی از ہاؤس اریسٹ تو دا پرسن جس اسٹیچر کا وہ بندہ ہے جس کے پیچھے انڈیا اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس کے گھر کے باہر سنا جوہر ٹاؤن میں جو ہے وہ گاڑی میں دھماکہ کروا دیا گیا تھا, تو وہ بھی ایک فیکٹر موجود ہے. اور جس طرح انڈیا یہاں پہ ڈیتھ اسکواڈ بھیجتا ہے لوگوں کو جو ان کی جماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی ظاہری بات ہے ایک فیکٹر ہے. سو آئی ڈونٹ ہیو اینی نالج کہ وہ کہاں پہ ہیں, لیکن یہ تو ہے کہ پاکستان نے FATF میں اس کو سزا دلوا کے کمپلائنس کر کے, اس کی کوئی پبلک جو مجھے کبھی وہ جیسے پریزنس ہے وہ نظر نہیں آئی, اینڈ آئی ڈونٹ نو مچ مور اباؤٹ اٹ. جتنا کو گورنمنٹ جو میڈیا پہ آتا ہے مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے اس کو. تو سر ہائی سیکیورٹی پریزنز جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں یا ہاؤس اریسٹ میں کر کے کسی بندے کو اس کی لائف کو زیادہ پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ سر چور صاحب دیکھیں, آپ جو ظاہری بات ہے تنقید کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دس از اے کوشچن فار دا گورنمنٹ اینڈ دا لا انفورسمنٹ ٹو ڈیسائڈ کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور ان کی کیا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں, بٹ دا کوشچن ہمارے لیے جو امپورٹنٹ کوشچن ہے, دا پرسن از کنوکٹیڈ بائی دا کورٹ, نیور اپیلڈ آئی تھنک بائی ہم, اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ بندہ اپنی وہ ہاؤس اریسٹ ہے, جیل میں ہے, جدھر بھی ہے, بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن obviously اس کی سزا جو ہے اس کو دکھا کے تو FATF سے جاری کر, کیونکہ اسلام ہم نے لانچ کیا 71 میں, پھر ہم نے انڈیا پہ اٹیک کیا جس کے جواب میں پھر انڈیا نے انویژن کی ایسٹ پاکستان کی, پھر ہم نے کارگل کیا. یہ تو ہم ریاستی سطح پہ کرتے رہے نا, اور اس کے بعد پھر جو غیر ریاستی سطح پہ ہم نے کیا, یعنی ہم نے وہ آپ دیکھیں نا کہ ان پیٹرنائز کیا یہ جیش محمد کو اور لشکر طیبہ کو, اور یہ لوگ جہازوں کو ہائی جیک, وہ جو ایئر انڈیا کا جہاز کندھار کیا ہائی جیک ہو کے, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ پلوامہ میں جو کچھ ہوا, اور پھر اس سے پہلے وہ بمبئی میں جو کچھ ہوا, اس کو تو ہم نے خود تسلیم بھی کیا کہ ہم یعنی یہاں پہ اسلام آباد میں FIR درج ہیں ان لوگوں کے خلاف, ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ریاستی سطح پہ ان جتھوں کو اور ان دہشت گرد تنظیموں کو ہر طرح کی سپورٹ اور پیٹرنیج حاصل رہی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بہت ریڈیکل چینج لانے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز میں, پرٹیکولرلی جو انڈیا سینٹرک ہیں, اور دوبارہ سے یعنی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کن لوگوں کو ہم پیٹرنائز کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک نتیجہ تو اس کا نکل چکا ہے, یہ آپ دیکھیں نا, یہ جو اس وقت TTP ہے, TTP کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ اسی قسم کے گروہوں میں سے ہوئی, اور اسی قسم کے گروہوں نے پھر آج ہماری ریاست کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو پوری اپنی جو پالیسی ہے اور جو سوچنے کا انداز ہے اور چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. جی شکیل. اچھا چیمہ صاحب, آپ نے بات کی کہ FATF سے ہم نکلے اور سزائیں بھی ہوئیں. حافظ سعید کو سر کس جرم میں سزا ہوئی؟ 31 سال بھی ہوئی, پھر کہتے ہیں کہ 12-13 سال کی اور سزا ہوئی, اور وہ کس جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں؟ کیا جرم کیا تھا ان کا؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی عدالتیں کیا کریں, ان کے خلاف تو ایویڈنس ہی نہیں ملتی, پہلے وہ رہا ہو جاتے تھے. لیکن اس میں اب جو جب FATF کا شکنجا کسا گیا تو پھر ان کو سزا ہو گئی, اور اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی کہ کیا کس جرم میں سزا ہوئی, کیا ٹیرر فائنینسنگ کر رہے تھے وہ. چور صاحب مجھے اتنا پتا ہے کہ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1373 اینڈ 1267 آئی تھنک ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ سزائیں دی گئی. وہ پاکستان کے اوپر بائنڈنگ تھا اس کے اوپر ایکٹ کرنا, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹیلز. اور دوسری جس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس جیل میں, مجھے چور صاحب وہ بھی نہیں پتا وہ کون سی جیل میں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہیں, اینڈ ایون اف ہی از ہاؤس اریسٹ تو دا پرسن جس اسٹیچر کا وہ بندہ ہے جس کے پیچھے انڈیا اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس کے گھر کے باہر سنا جوہر ٹاؤن میں جو ہے وہ گاڑی میں دھماکہ کروا دیا گیا تھا,
تو وہ بھی ایک فیکٹر موجود ہے. اور جس طرح انڈیا یہاں پہ ڈیتھ اسکواڈ بھیجتا ہے لوگوں کو جو ان کی جماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی ظاہری بات ہے ایک فیکٹر ہے. سو آئی ڈونٹ ہیو اینی نالج کہ وہ کہاں پہ ہیں, لیکن یہ تو ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف میں اس کو سزا دلوا کے کمپلائنس کر کے, اس کی کوئی پبلک جو مجھے کبھی وہ جو پریزنس ہے وہ نظر نہیں آئی. اینڈ آئی ڈونٹ نو مچ مور اباؤٹ اٹ. جتنا کو گورنمنٹ جو میڈیا پہ آتا ہے مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے اس کو. تو سر ہائی سیکیورٹی پریزنز جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں یا ہاؤس اریسٹ میں کر کے کسی بندے کو اس کی لائف کو زیادہ پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ سر چور صاحب دیکھیں, آپ جو ظاہری بات ہے تنقید کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دس از اے کوشچن فار دا گورنمنٹ اینڈ دا لا انفورسمنٹ ٹو ڈیسائڈ کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں, بٹ دا کوشچن ہمارے لیے جو امپورٹنٹ کوشچن ہے, دا پرسن از کنوکٹڈ بائی دا کورٹ, نیور اپیلڈ آئی تھنک بائی ہم, اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ بندہ اپنی وہ ہاؤس اریسٹ ہے, جیل میں ہے, جدھر بھی ہے, بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن obviously اس کی سزا جو ہے اس کو دکھا کے تو ایف اے ٹی ایف سزا کہلا, کیونکہ